اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں ہوں محمد رضوان امیر. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹیز پاکستان. آج دوستوں کی خدمت میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. وہ دوستوں جو ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری ویڈیو کو باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے عمل میں، آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں مزید اضافہ عطا فرمائے. اب ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. آج ہمارا عنوان گفتگو ہے وہی انداز، وہی آغاز. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وحید خان صاحب، پریس سیکرٹری اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن. اور آج ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے. نہایت ہی شاندار پروجیکٹ، اس کے اوپر آپ ڈسکشن کریں گے. ہمارا آج کا عنوان گفتگو اور پوڈکاسٹ یہی ہے. وحید بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضوان بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، آپ کی محبتوں کا شکریہ. وحید بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو نا میں اپنی بات کا گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا. 2025 میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ چودھری عبدالمجید صاحب کے بہت قریب ہیں. آپ باقی پروجیکٹوں کے ساتھ اس کو اگر کمپیئر کریں تو پراپرٹی اسلام آباد کی بالکل کوئی کسی جگہ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے جیسے بالکل ٹھنڈ پڑی ہوئی ہیں. لیکن چودھری عبدالمجید صاحب کا جو فیصل ٹاؤن گروپ ہے، آپ تو ان کے بہت قریب ہیں. ان کے پاس ایسی کیا گدر سنگھی ہیں، ان کے پاس ایسی کیا جادو کی چھڑی ہیں وہ چلاتے ہیں اور مارکیٹ چل رہی ہیں. اور ان کی ہر بندہ، چاہے اوورسیز ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے سرکاری ملازم ہو، چاہے کوئی کاروباری بندہ ہو، چاہے وہ تاجر ہو، ہر بندے کے منہ کے الفاظوں کے اندر ہی ہیں چودھری عبدالمجید فیصل ٹاؤن. تھوڑا سا مجھے ڈیٹیل میں سمجھائیں. رضوان صاحب، آپ سے میں 100% متفق ہوں کہ 2025 کا جو سال تھا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے فیصل ٹاؤن گروپ کے علاوہ فیصل ٹاؤن گروپ کے علاوہ واقعتاً جتنی بھی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں، وہاں پہ خرید و فروخت، سیل پرچیز یا انویسٹر بالکل نہیں نظر آ رہا تھا اور مندی تھی. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ 2025 صرف اور صرف فیصل ٹاؤن کے نام کیوں رہا. رضوان صاحب، اس کے پیچھے 5-6 بڑی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ ہے، خصوصاً چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب، وہ خود گراؤنڈ پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کے علم ہوگا اور آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سردی ہو، گرمی ہو، جون جولائی کے مہینہ ہو یا رمضان ہو، یہاں تک کہ رمضان میں بھی 3 بجے دن دوپہر کو ہم فیصل ٹاؤن فیز 2 کا وزٹ کرتے تھے یا فیصل ٹاؤن فیز 1 کا وزٹ کرتے تھے. سب سے مین بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہے اور ان کی مینجمنٹ ہے، وہ خود موجود ہو کے سائٹ پہ جا کے ایک ایک چیز کی خود نگرانی کرتے ہیں. دوسری رضوان صاحب بڑی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب اور ان کی مینجمنٹ کا ماضی اگر آپ دیکھیں، E11 سے انہوں نے شروعات کی تھی آج سے 30-35 سال پہلے. جو 1.5-2 لاکھ روپے کا کنال کا پلاٹ دیا تھا، وہ آج الحمدللہ 18 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ 22 کروڑ روپے کا کنال کا پلاٹ ہے. اسی طرح رضوان صاحب، آپ کے علم ہے کہ B17 F17 ملٹی ریزیڈینشیا، اس کے بعد فیصل ٹاؤن فیز 1، فیصل ہلز، FMC. اگر بات کی جائے ڈیلیوری کی تو چودھری عبدالمجید صاحب کے الحمدللہ 10 سے لے کر 12 شاندار اور بڑے پروجیکٹ بنا چکا ہے. تو اس وجہ سے بھی کلائنٹ، انویسٹر اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں چودھری صاحب پہ اور اس کی مینجمنٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے علاوہ رضوان صاحب، مینجمنٹ بھی اعلیٰ، پروجیکٹ بھی اعلیٰ، اور اس سے بڑھ کر چودھری صاحب کا جو ویژن ہے وہ 2 چیزوں پہ بہت زور دیتے ہیں. نمبر 1، پروجیکٹ کی لوکیشن، کیونکہ آپ رضوان صاحب بہتر سمجھتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے سب سے ضروری پہلے اس کی لوکیشن دیکھی جاتی ہے. اسی طرح آبادی، کہ آیا اس پروجیکٹ کے ساتھ آبادی قریب ہے یا نہیں ہے. تو یہ کافی چیزیں ہیں، آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ، اس پہ مزید بات کریں گے. تو اس وجہ سے الحمدللہ یہ بالکل میں فخر کے ساتھ کہنے لگا ہوں کہ 2025 فیصل ٹاؤن کا سال تھا. لیکن اس میں ایک بات میں اضافہ کروں گا. سب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک میرا عزیز ہیں، اس نے پلاٹ لیا چکری والی سائڈ پہ نا، کوئی 10-15 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا. کچھ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز تھے. اس بیچارے نے ڈیولپمنٹ چارجز پے کر یہ کاسٹ آف لینڈ ساری پے کر دی. اچھا، اب اس نے کیا کیا جی، وہ پلاٹ مارکیٹ میں سیل کرنا چاہا. 2017 کے 18 میں اس نے لیا تھا. اچھا، اس نے بیچنے کے لیے آیا تو یقین جانے کو 15-20 لاکھ والی جو پلاٹ ہے وہ ابھی آپ کا 2 لاکھ روپے کا نہیں بک رہا. اچھا، وہی ایک اس کی فیملی کا ایک اور بندہ ہے، ٹھیک ہے. میں نے اس کو مثال دی. میں نے کہا کاش کہ آپ تھوڑا سا، بس نصیب کی بات ہوتی ہے نا، اس ٹائم کوئی سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ہمارا ہم دوستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اچھی چیز بتائیں، اچھے ڈیولپ، جیسے چودھری عبدالمجید صاحب مارکیٹ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو سر وہ پلاٹ فیصل ہل کے اندر 2017 میں اس نے لیا 16 لاکھ سم تھنگ کا.
ابھی سارا 80 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. ایک فیملی کے بندے ہیں, ایک ہی گھر کے بندے ہیں. ایک بندے نے چکری روڈ پہ انویسٹمنٹ کی اور وہ پلاٹ جو ہے 18 سے 20 لاکھ روپے کا لیا, ابھی 2 لاکھ روپے کا نہیں بک رہا. اسی گھر کا بندہ 2016-17 میں اس نے لیا, وہی پلاٹ 80 لاکھ روپے کا ہے. اس میں تھوڑا سا مجھے گائیڈ کریں کہ اس میں کمی کمزوری کہاں سے ہوتی ہیں؟ دیکھیے رضوان صاحب, جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ خصوصاً 2020-21 میں جو ایک گورکھ دندے کا نام, گورکھ دندے کا نام میں دوں گا, بوسٹ کا نام نہیں دوں گا, گورکھ دندہ ایک چلا تھا ریئل اسٹیٹ کے نام پہ. کچھ ایسے پروجیکٹ تھے جو اسلام آباد سے یا نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 60 کلومیٹر دور تھے, لیکن اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا 0 کلومیٹر. اسی طرح کچھ ایسے پروجیکٹ بھی آپ کے علم کے گجر خان میں بنے تھے, چند منٹ کی مسافت, ہاں گجر خان میں بنے تھے لیکن وہ چند منٹ کی مسافت پہ. اسی طرح 2020-21 میں ہزاروں کے حساب سے سوسائٹی آئی تھی, اور G11 اور F10 اور G15 میں آپ کے علم ہوگا کہ باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی. کسینو بن گیا تھا. ہاں منڈیاں لگتی تھی, اور منڈیاں بھی ایسی تھی کہ رات 8 بجے 9 بجے کے بعد جو ہے نا ہجوم جمع ہو جاتی تھی, اور ایک فائل کے ساتھ 3 فائلیں فری, اور ایک فائل کے ساتھ اتنا ریبیٹ, اور ایک فائل کے ساتھ ایک کمرشل فری, اور بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں فنکشن کرتے تھے, اور ویگو ڈالو کے جو ہے نا پورے جنج اور پورے جو ہے نا بارات لے کے جاتے تھے. تو اس میں ذاتی طور پر اب خود بھی ذمہ دار خود کو سمجھتا ہوں, اور معذرت کے ساتھ اس میں ہمارے ریئل اسٹیٹ برادری کے دوست بھی شامل تھے, اور یا لا علمی میں شامل تھے یا ان کو انفارمیشن کم تھی, لیکن اس گورکھ دندے میں ہم سارے شامل تھے, جس کی وجہ سے لاکھوں کے حساب سے اوورسیز پاکستانی جو بیچارے محنت کرتے ہیں سعودیہ, دبئی میں, باقی فارن ملکوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں, ان کا پیسہ ضائع کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے, کیونکہ میرا خود تعلق کے پی کے سے ہیں, میں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کے پی کے لوگوں کی کہ انہوں نے بیچاروں نے اس طرح کی جو 2 نمبر بلکہ 3 نمبر یا 4 نمبر سوسائٹیاں کہے تھے جو صرف فارم کی حد تک تھی, وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی 50 فارم, 100 فارم. آج وہ صرف ان پہ جو 100 روپے کے نوٹ لگے ہوتے تھے, رجسٹریشن نمبر ہوتی تھی, وہی ان کے پاس سے, باقی انہوں نے نقصان کیا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایک ہی خاندان کے 2 لوگوں نے, ایک نے چکری پہ انویسٹمنٹ کی تھی تو وہ 20 لاکھ سے 2 لاکھ پہ آ گیا, اور ایک نے 16 لاکھ فیصلیز میں لگائے تھے اور وہ 60, 70, 80 لاکھ پہ یا کروڑ روپے پہ گیا ہے. تو اس کے پیچھے 3 مین چیزیں ہیں. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ سوسائٹی کی مینجمنٹ, اور سوسائٹی کے مینجمنٹ کو جانچنے کے لیے کیا پیمانہ ہے, یہ بھی آپ کے چینل کے توسط بتانے لگا ہوں کہ آیا اس مینجمنٹ نے یہ پہلی دفعہ پروجیکٹ کر رہے ہیں یا ان کا ماضی دیکھا جائے, ماضی میں انہوں نے کوئی پروجیکٹ کیے ہیں, یا کوئی ایسے پروجیکٹ بھی ہے جنہوں نے شاید ایک 5 مرلے کا پلازا بھی نہ بنایا ہو, اور وہ دعویٰ کرتے ہیں لاکھوں کی زمین ہم نے لے لی اور کمرشل ہم بنانے لگے ہیں, سوسائٹی بنانے لگے. تو ماضی لازمی دیکھنا چاہیے. چودھری عبدالمجید صاحب کا ماضی دیکھیں, E11, B17, F17, ملٹی آرچرڈ, فیصل ٹاؤن فیز 1, فیصل ٹاؤن فیز 2, بہت عاجز ڈیولپر ہے. نمبر 1. نمبر 2 لوکیشن, فیصل ہلز کی لوکیشن کی بات اگر کی جائے, مین جی ٹی روڈ, دوسری سائڈ پہ موٹر وے, اور اسی طرح مارگلہ ایونیو بن گیا ہے. بلکہ آپ کے اس انٹرویو کے دوران ایک خوشخبری بھی سنانے لگا ہوں, مارگلہ ایونیو کا جو ایکسٹینشن تھا جی ٹی روڈ سے موٹر وے کی طرف, وہ الحمدللہ اس پہ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے. آپ کے فیصل ہلز کے تمام ممبرز کے لیے خوشخبری ہے. رضوان صاحب کے چینل کے تھرو میں یہ خوشخبری دینے لگا ہوں کہ وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے, اور الحمدللہ انشاءاللہ 5 سے 6 مہینے میں آپ ڈائریکٹ موٹر وے, پشاور موٹر وے سے فیصل ہلز کی طرف, یا آپ اسلام آباد سے آتے تو آپ فیصل ہلز کے لیے اور مزید آسانی بھی ہوگی اور انٹرچینج بھی بننے لگا ہے. تو لوکیشن اور ساتھ میں آبادی کا ہونا, 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ہاں آباد کرنا جانتے ہیں. بڑا زبردست آپ نے وہ لکمہ دی ہے اس میں. لیکن دیکھیں نا, میں سب تھوڑی سی کوآپریٹو سوسائٹی میں نے ہجوم پڑا ہوا ہے اس ایریا میں نا, بہت ساری سوسائٹی جو 19 دہائی کی سوسائٹی ابھی تک آباد نہیں ہوئی. اس کے بعد فیصل ٹاؤن آیا, فیصل ٹاؤن فیز 1 2014 میں لانچ ہوا, میرے خیال میں 80% آباد ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ میں 1.25 کروڑ روپے کا غالباً, اویس صاحب آپ بہتر سمجھتے آپ کام کرتے ہیں. تو سر میں عرض کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سب کے پاس ایسے کیا وہ مطلب فارمولہ ہے جو آبادی وہ جلدی لوگوں کو مائل کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ وہاں پہ جلدی ہوتی ہیں, وہاں پہ سروسز اچھی ملتی ہیں کہ لوگ سروسز کو دیکھتے ہوئے جلدی آتے ہیں, کیا تھوڑا سا گائیڈ کریں پلیز. رضوان صاحب اس میں سب سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کروں, چودھری عبدالمجید صاحب نے جتنے بھی پروجیکٹ بنائے ہیں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے, اللہ کے گھر سے شروع ہو جاتی ہے. اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس سوسائٹی میں سب سے پہلے مسجد بنے, اور صرف مسجد نہ بنے بلکہ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں فیصل ٹاؤن فیز 1 فیصل ہلز میں جو مساجد بنی ہیں, اسلام آباد راولپنڈی کیا بلکہ پورے پاکستان میں شاید کسی سوسائٹیوں میں
اتنے خوبصورت مساجد نہ اس ہوں. میں کوئی شک نہیں. اور اسی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کا معیار جو ہے اور اس کے ساتھ سہولیات، پارک کی بات کی جائے یا گراؤنڈ کی بات کی جائے، بلکہ فیصل ٹاؤن فیز 1 اور فیصل ہلز میں اسٹیڈیم کی حد تک بنے ہوئے ہیں. ایسی ایمنٹیز سیڈیا کے اندر نہیں ہے جو اسلام پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے، اسلام آباد کا جو کیپٹل ہے اس کے اندر ایسی سروسز. جی بالکل رضوان بھائی، تو یہ سہولیات دے کے اور اس کے ساتھ مینجمنٹ کی توجہ، بدھ کے روز فیصل ہلز، جمعے کے روز فرائیڈے کو فیصل ٹاؤن فیز 1، بروز ہفتہ فیصل ٹاؤن فیز 2. چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبدالمجید صاحب خود وزٹ کرتے، پورا دن سائٹ پہ لگاتے ہیں، ایک چیز کی خود نگرانی کرتے ہیں. تو رضوان صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، جب اتنی بڑی سوسائٹی کے اونر اور ان کی مینجمنٹ خود سائٹ پہ جا کے وزٹ کریں گے، مساجد بھی تعمیر کریں گے، پارک بھی تعمیر کریں گے، اسکول، کالجز اور اسی طرح باقی جتنی ضروریات ہیں، زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، پانی، سوئی گیس کی فراہمی، جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے، اور ساتھ میں انویسٹر کو اور ریئل اسٹیٹ برادری کو بھی ساتھ لے کے چلیں. ولاز ہو، کمرشل میں سہولتیں دیں، ولاز میں سہولتیں دیں، انسٹالمنٹ پہ مکان دیں، اس طرح کی چیزیں ہوگی تو میرے خیال سے بالکل وہ بہت جلد آباد بھی ہو سکتی ہے، اور آباد کرنا چودھری عبدالمجید صاحب کو آتا ہے. اچھا بھائی صاحب کہتے ہیں نا کہ رسی سے سام سے ڈسا ہوا رسی سے ڈرتا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی بھائی بہت ڈرے تھے. لیکن آج کل میں دیکھ رہا ہوں، آپ گوگل پہ جائیں نا، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، آپ کو گوگل رینک ہے نا، اس پہ فیصل ٹاؤن گروپ کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں DHA، آپ باقی پروجیکٹ کو دیکھ لیں تو میں کہتا ہوں کہ فیصل ٹاؤن گروپ اس ٹائم سب پہ ٹاپ پہ جا رہا ہے. اسلام آباد کے اندر ریسرچ کرنے والا سب سے پہلا، سب سے اچھا ڈیولپر اور سب سے اچھی جو ادارہ ہے وہ فیصل ٹاؤن اس ٹائم دیکھا جا رہا ہے. لیکن وہ جو لوگ اس کو لینا چاہ رہے ہیں، جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا ایک اہم پیغام جاری کریں. جن لوگوں نے بیچاروں نے لوٹ مار ہوگی وہ ایک سائڈ پہ رکھیں، لیکن جو ابھی ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی کو، جو ملازمین طبقہ ہیں، جو بیچارے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، تو ان کو آپ فیصل ٹاؤن گروپ کے حوالے سے آپ ایک اچھا سا بریف دیں تاکہ آپ کس طرح کی کیسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہیں. جی رضوان صاحب بڑا زبردست سوال کیا ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو، میرے KPK کے لوگوں کو اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے، جس پروجیکٹ میں بھی کرنی ہے، سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا ماضی ضرور دیکھیں. آپ خود اگر تشریف لا سکتے ہیں تو B17، E11، فیصل ٹاؤن فیز 1، فیصل ہلز خود وزٹ کریں، یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں کو سائٹ پہ لازمی بھجوائیں. جب سائٹ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ماضی کیسا تھا. اس کے علاوہ دوسری گزارش میری یہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو خود سائٹ پہ وزٹ کریں، اور ساتھ میں لوکیشن، آبادی اس میں ہے یا آبادی کے قریب ہیں، اور مینجمنٹ کون سی ہے. یہ 3 چیزیں رضوان صاحب بہت ضروری ہے کسی جگہ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. اس پروجیکٹ کی مینجمنٹ، اس پروجیکٹ کا لوکیشن، اور وہ آیا آباد ہے یا اس کے قریب کوئی آبادی ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ایسا پروجیکٹ ہو جو یہاں اسلام آباد سے 50 کلومیٹر دور ہو، جس کے لیفٹ رائٹ کوئی آبادی کے آثار نظر نہ آ رہے ہو، اور وہ ہم دعویٰ کریں کہ وہ آباد ہوگا. وہ ممکن ہی نہیں ہے. آبادی کے ساتھ آبادی آتی ہے. آپ میرے سے بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو چودھری صاحب کے جو پروجیکٹ ہے فیصل ٹاؤن فیز 1، وہ تو 85% خود آباد ہو چکا ہے. آبادی کے ساتھ تو جڑا ہوا ہے لیکن وہ 85% خود آباد ہو چکا ہے. اسی طرح فیصل ہل جو ہے، ایک سائڈ پہ GT روڈ، دوسری سائڈ پہ موٹر وے، تیسری سائڈ پہ B17 کا پروجیکٹ، چوتھی سائڈ پہ 7 لاکھ سے لے کر 8 لاکھ کی ٹیکسلا کی آبادی کے ساتھ جڑا ہوا پروجیکٹ. اب فیصل ہلز کی اگر ہم بات کریں رضوان صاحب، تو فیصل ہلز کے موجودہ جو ریٹ ہیں وہ، اور ٹیکسلا کی عام آبادی جسے سادات کالونی کا مثال میں دیتا ہوں زیادہ تر، وہاں پہ بھی 15 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ روپے مرلہ ہے. تو 5 مرلے کا پلاٹ وہاں پہ 1 کروڑ روپے کا مل جاتا ہے. اور فیصل ہلز میں آج بھی باقبضہ پلاٹ جہاں پہ تمام سہولیات موجود، پارک، اسکول، مساجد، کرکٹ اسٹیڈیم، فٹ بال گراؤنڈ، فیصل جول، 5 اسٹار ہوٹل، وہاں پہ اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں، جی رضوان صاحب سب سے بڑی برانچ بالکل اسی طرح ہے. اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سادات کالونی میں، جس کے 8 سے لے کر 10 فٹ گلی اور ابلے ہوئے سیوریج کا پانی، وہاں پہ 1 کروڑ روپے کا. اور اگر آپ فیصل ہلز میں لینا چاہتے ہیں تو رضوان صاحب سے رابطہ کریں. صرف اور صرف 45 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ میں 40 فٹ 50 فٹ کے مین روڈوں پہ موجود پلاٹ آپ ان سے لے سکتے ہیں.
فیصل ٹون آپ نے آنے والے وقت میں اس ٹائم مارکیٹ میں کیا نئی چیز لے کے آ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے انویسٹر حضرات کو مطلب تھوڑی سی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ اس میں کون سی چیز آ رہی ہے تاکہ آپ نے تیاری کر کے رکھیں اس چیز کو تھوڑا بتائیں. جی رضوان صاحب آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ابھی جو فنکشن ہوا ہے وہ 2040 کا ویژن چوہدری صاحب نے اس کی مینجمنٹ نے پیش کیا کہ 2040 تک ہمارے کیا ٹارگیٹ ہیں اور فیصل ٹاؤن گروپ کو مزید کیسے آباد کاری کی طرف لے کے جائیں یا بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور رضوان صاحب جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ ابھی ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے مواقع ہیں آیا فیصل ٹاؤن میں, تو میں ایک بڑی آج کے اسی انٹرویو کے تھرو اور آپ کے چینل کے تھرو خوشخبری سنانے لگا ہوں. فیصل ٹاؤن فیز 2 میں جو دوست یا جو انویسٹر یا کلائنٹ یا اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 1 میں کمرشل پلاٹ صرف 3 کروڑ کا تھا 2014-15 میں, وہ آج 22 کروڑ سے لے کر 26 کروڑ روپے کا ہے. بالکل تو ان کے لیے ایک دوبارہ موقع آ رہا ہے. بالکل جنہوں نے مس کر چکے ہیں, جو مس کر چکے ہیں, جی جو مس کر چکے ہیں ان کے لیے زبردست موقع ہے. رضوان صاحب فیصل ٹاؤن فیز 2 میں فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بارے میں بھی مختصر سا بتانا چاہوں گا. ایک سائڈ پہ لاہور موٹر وے, دوسری سائڈ پہ مین رنگ روڈ جو 85% بن چکا ہے. اور ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو دینا چاہوں گا. رنگ روڈ پہ جو آپ کے بس اڈے ہیں یا اس کے علاوہ فروٹ منڈی, غلہ منڈی, یہ ساری اسلام آباد راولپنڈی سے رنگ روڈ کی طرف شفٹ ہوگی. اور مزید وہاں پہ تجارتی سرگرمیاں مزید بڑھے گی. تو اسی فیصل ٹاؤن فیز 2 کی دوسری سائڈ پہ ایئرپورٹ, مین فیصل ٹاؤن فیز 2 کے 350 فٹ روڈ پہ 50/60 کے کمرشل آئے ہیں جو صرف 1 کروڑ 17 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے, 4 کروڑ 27 لاکھ ٹوٹل اماؤنٹ ہے, اور وہ بھی 4 سال کی آسانی کے ساتھ میں. صرف 1 کروڑ 17 لاکھ دے کے باقی آپ منتھلی انسٹالمنٹ دیں 4 سال کے لیے. تو یہ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں جنہوں نے 2014-15 میں 3 کروڑ کا کمرشل پلاٹ فیصل ٹاؤن میں انسٹالمنٹ پہ نہیں لیا تھا, آج وہ 22 سے لے کر 25 کروڑ کا ہے. تو انشاءاللہ یہ انویسٹمنٹ رضوان صاحب سے آپ ضرور رابطہ کریں. اس میں 1 کروڑ 17 لاکھ میں ڈاؤن پیمنٹ پہ بکنگ کر کے آپ انشاءاللہ فیصل ٹاؤن فیز 1 سے بھی زیادہ پروفٹ کمائیں گے انشاءاللہ. تو ناظرین کرام, وحید صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ٹائم نکالا. تو انشاءاللہ وحید صاحب اور میرا انشاءاللہ یہ ہفتے میں 2 دفعہ پوڈ کاسٹ ہوا کرے گا. نیکسٹ پوڈ کاسٹ انشاءاللہ ہمارا فیصل ٹاؤن فیز 2 کی سائٹ کے اوپر ہوگا. سائٹ کے اوپر ہم آپ کو تمام تر ایریا پورے ماسٹر پلان کی بریفنگ دیں گے. وحید صاحب اور میں انشاءاللہ آپ کو فیصل ٹاؤن کی سائٹ پہ, فیصل ٹاؤن فیز 2 کی سائٹ پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. پراپرٹیز پاکستان پلیٹ فارم کو آپ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نئی اپڈیٹ آپ تک انشاءاللہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے یا فیصل ٹاؤن کے کسی گروپ کے حوالے سے اور کسی پروجیکٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ تک گاہے بگاہے پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو, جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا.